اسنا اشاریہ. اب میں سے کوئی جانتا ہے اسنا اشاریہ؟ حضرت حسن البصری ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مدرسے میں پڑھاتے تھے. تو ان کے پاس 3 لوگ گئے. انہوں نے کہا یا شیخ، ایک شخص ہے، اس کا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ 3 ماہ کی عمر میں مر گیا، تو یہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا؟ تو حضرت حسن البصری نے فرمایا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے تو اپنی ربوبیت کی قسم کہا کہ یہ قرآن میں وعدہ کیا ہے، عنکبوت، سورہ عنکبوت کا حوالہ دیا کہ جو انفینسی میں those who die in infancy will act as redeemers for their parents، یعنی اپنے والدین کے لیے وہ وکیل ہوں گے بروز محشر، تو لہذا خود تو جنت جائیں گے، والدین کا بھی وسیلہ بنیں گے. دوسرا سوال، وہ دوسرا بیٹا ہے 30 سال کی عمر میں دنیا کے جہاں کا گند کیا، شرک کیا، قتل کیا، فساد کیا، فتنہ کیا، وہ کہاں جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو باقاعدہ عہد کیا ہے کہ گناہوں میں سے میں شرک کی معافی نہیں دے سکتا ہوں، تو لہذا جو شرک کرے گا وہ جائے گا دوزخ میں. انہوں نے کہا وہ تیسرا ہے، اور اس نے ساری زندگی پیغمبر اسلام کے بتائی ہوئے راستوں پہ سفر کی، تو وہ شخص کدھر جائے گا؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں، سورہ عرفات میں اور سورہ نوح میں بار بار وعدہ کیا ہے کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ اور سنت نبوی پہ اپنی لائف گزارے گا اس کو جنت سے نوازا جائے گا. تو انہوں نے کہا حضرت اب یہ ذرا توجہ دیں کہ یہ جو درمیان والا بیٹا ہے وہ اگر کہہ دے کہ یا خدا مجھے بھی 3 ماہ کا ہو کے مار دیا ہوتا، میں کم از کم دوزخ تو نہ جاتا. 30 سال آپ نے زندہ رکھا، مجھ سے شرک بھی کروایا، مجھ سے گناہ بھی سرزد ہوئے، اور اب کہتے ہیں کہ دوزخ میں سڑو. تو جو 3 ماہ کا میرا بھائی تھا جو بغیر کچھ کیے مر گیا، آپ کہتے ہیں وہ جنت میں جائے گا. تو اس وقت حسن البصری کا ایک شاگرد تھا، اس کا نام تھا واصل ابن عطا. وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ یا شیخ اس سوال کا جواب میں دیتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، خاموش ہو. انہوں نے کہا نہیں میں جواب دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں دیں گے. تو واصل ابن عطا کھڑا ہوا اور وہ نکل گیا مدرسے سے. تو جب وہ نکلا تو اس نے ایک فکرہ کہا اتدل انا، یعنی ہی سیڈ اٹ فرام اس، یہ ہم سے چلا گیا. وہ جو ہی مدرسے سے باہر نکلا وہ 3 لوگ اس کے پیچھے آئے، کوئی فرلانگ آگے روک کے کہا آپ بتائیں آپ کا ذہن کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ خدا نے یہ بھی تو کہا ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والخیر والشر، یعنی والیوم الآخر. اللہ تو کہتا ہے نا کہ جب آپ کی ارواح یہاں سے چلی جاتی ہیں، جب تک یوم اخیرت نہیں آئے گی آپ کے اعمال کا میزان ہوگا ہی نہیں. تو کس طرح بغیر روز آخرت کے فیصلے کے آپ ابھی سے کسی کو فتوے دے رہے ہیں، نواز رہے ہیں کہ تمہیں عذاب قبر ملے گا، تمہیں دوزخ ملے گی؟ تمہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مثال دی کہ ابراہیم ابن ادم اور اصحاب کہف کے کتے کی مثال دی. امید ہے آپ لوگ یہ سارے واقعات سمجھتے ہیں کیونکہ یہ اسلامی تاریخ ہے ہماری. تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے اللہ اس کے توفیل یا آپ کے خاندان میں کوئی حافظ قرآن ہو گیا. یہ ساری باتیں اسلام نے ریزننگ کا درس اس زمانے سے شروع کیا جب حضور کریم قرآن کریم کی آیات جب ان پہ نازل ہوتی تھی تو وہ بیان کیا کرتے تھے. اور اسی ریزننگ نے اسلام نے 14 سال پہلے کہا تھا کہ زمین گول ہے اور زمین متحرک ہے. البیرونی یعنی آپ جب کیمیا کو دیکھیں یا فلکیات کو دیکھ لیں، ایسٹرالوجی کو دیکھیں، آپ علم الاعداد کو دیکھیں، اس تمام کے بانی مسلمان ہیں. اور مسلمانوں نے یہ علم کہاں سے سیکھا؟ آپ کو کوئی آئیڈیا ہے؟ اسلامی اساکر، اسلامی مفکرین، محدثین اور ہمارے جتنے موجدین تھے جنہوں نے، یعنی ابو علی سینا کی مثال دوں یا ابن الہیثم کی بات کروں یا الترابی کی بات کروں یا الہیشم کی بات کروں، جابر بن حیان کی بات کروں، تو یہ جتنی ہماری تاریخ ہیں اور جنہوں نے آج کے جدید دور کے فزکس، کیمسٹری، طبیات، بایولوجی، بایو ڈائیورسٹی، ان چیزوں کی بنیاد ڈالی ہے،
وہ بیسیکلی ہمارے مسلمان تھے جن کا پرتو جن کا منبع علم جو تھا وہ قرآن کریم کی آیات. آپ کو حیرت ہوگی یہ جو اسرائیل ہے یہ بہت ایڈوانس ہیں بہت ساری چیزوں میں، بہت ساری چیزیں اس کی بنی ہوئی ہے اور بہت ساری چیزوں کے ہم خریدار بھی ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو واٹس ایپ ہے، واٹس ایپ کو ایک اسرائیلی کمپنی ہے، انہوں نے جناب ایک بنایا سافٹ ویئر جس کے ذریعے واٹس ایپ کو ہیک کیا جا سکتا ہے. آپ کی کنورسیشن، آپ کے میسیجز، آپ کی آڈیو ویڈیو کالز، اور خریداروں میں پاکستان بھی شامل ہے. اور اس کی جو قیمت اس وقت ادا ہوئی تھی وہ کوئی 17 ارب پاکستانی روپے تھے. اسرائیل میں جو جنگی آلات کی انڈسٹری ڈیولپ ہوئی ہے اور obviously امریکن اور زائنسٹ سب کی اس میں پوری انویسٹمنٹ ہے. اس کے پاس جو ٹیکنالوجی آئی ہے اسی ٹیکنالوجی کے طفیل اسرائیل پتہ ہے کتنا ہے؟ آپ میں سے کسی کو آئیڈیا ہے اسرائیل کی پاپولیشن کا اور جغرافی کا؟ یہ جو اسرائیل ہے یہ پنڈی ڈویژن سے چھوٹا ہے پورا اسرائیل. اس کی آبادی بھی کم ہے، اس کا رقبہ بھی کم ہے، لیکن اسرائیل جو ہیں 37 اسلامی ممالک جو اس خطے میں آباد ہیں، سعودی عرب سے ہو کے الجزائر تک، یہ ان تمام ممالک کی اس آئی ٹی انڈسٹری میں ان کی سوجرینٹی کی وجہ سے کسی کی جرت ہی نہیں ہو سکتی ہے. ابھی بھی دوڑ رہا ہے، سب کو چیلنج کر رہا ہے. اس کی آئی ٹی ہے، صرف بٹنوں سے، کمپیوٹر سے، لیپ ٹاپ سے اس کی بدماشی قائم ہے. تو لہٰذا جو اقوام زرخیز ذہنوں کو پیدا کرتے ہیں، آپ جائیں نا وہاں کی مائیں، اسرائیل میں مائیں 5 سال سے بچوں کے ساتھ میتھ شروع کرتی ہیں، میتھمیٹکس. اور آپ جائیں جاپان میں، آپ پڑھیں، وہاں ان کی کوششیں ماؤں کی شروع ہو جاتی ہیں بچوں کے ساتھ جب گود سے جو ہی تھوڑا سا شعور سنبھالنا شروع کرتا ہے. لہذا یہ ملک خداداد پاکستان میں اس کی بہت ساری بری چیزوں کو نہیں ڈسکس کروں گا کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ملک میں جو بھی ہو رہا ہے بہت برا ہوا، بہت ظلم ہوا اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے اداروں کے ساتھ. یہ سیاسی باتیں ہوں گی، آپ بچے ہیں، نوجوان ہیں، صرف آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ یہ اپنا مستقبل بنانا اس دور میں یہ آپ سب کے ہاتھ میں ہے. کوئی اس کے لیے جو ہے سائنس، راکٹ سائنس درکار نہیں ہے. اگر آپ ایک فیصلہ کر لیں کہ میں نے کنوینئنس لاؤنج سے نکل کے انکنوینئنس لاؤنج میں بیٹھنا ہے،